به نستعين وهو خير ناصر ومعين ولا تجب التسوية بين الخصمين مطلقا في الميل القلبي إذ لا غضاضة فيه على الناقد. تھوڑا ساتھ دیجیے گا تاکہ زیادہ پڑھ سکیں، اسے ختم کریں. واجب نہیں ہے تسویہ بین الخصمین، قاضی پر واجب نہیں ہے کہ وہ برابری کرے خصمین کے درمیان مطلقاً، چاہے خصمین دونوں مسلمان ہوں، دونوں کافر ہوں، یا احدہما کافر والآخر مسلم. کس چیز میں تسویہ واجب نہیں؟ فی المیل القلبی، ملان قلبی. وہ سابقہ تسویہ جو ضروری تھا کس چیز میں تھا؟ کلام میں، وہ خارجی باتوں میں، کلام میں، دیکھنے میں، بٹھانے میں وغیرہ، وہ سارا کچھ تھا. ملان قلبی میں کہ قلب ایک کی طرف زیادہ میل ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ نہیں برابر کرو دونوں میں قلب، قلبن بھی دونوں کو ایک جتنا چاہیے، یہ ضروری نہیں ہے. اذ لا غضاضۃ فیہ علی الناقص، کیونکہ فرماتے ہیں اس میں کوئی ذلت اور حرج نہیں ہے. غضاضت یعنی حقارت، ذلت، حرج، کوئی حرج، حقارت، ذلت نہیں ہے. فیہ میلان قلبی میں، کس پر حقارت اور ذلت نہیں ہے؟ علی الناقص، اس بندے پر جس کی طرف ملان قلبی میں کمی ہے. نا چاہے دونوں مسلمان ہیں، دونوں مسلمان بیٹھے ہیں، ایک کی طرف اس کا ملان زیادہ کر رہا ہے دل کا، کیونکہ وہ شاید صاحب تقویٰ ہو، ٹھیک ہے نا، مسائل سب پر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، عزت دار بندہ ہو، تھوڑا دلی ملان زیادہ ہو رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ میں فیصلہ اسی کے حق میں کروں گا، ٹھیک ہے نا جی. تو فرماتے ہیں اذ لا غضاضۃ، جب قاضی کے دل میں ایک طرف ملان ہو تو لا غضاضۃ، کوئی حقارت اور ذلت نہیں ہوتی. فیہ ملان قلبی الی واحد میں، علی الناقص، اس بندے پر جو ناقص ہے، یعنی جس کی طرف ملان کم ہے، اس کم ملان والا کی کوئی حقارت ذلت نہیں ہوتی. ولا ادلال للمتصف، ولا ادلال، اور کوئی عزت میں اضافہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کس کو؟ للمتصف، اس بندے کو جس کی طرف کیا ہے؟ ملان ہے. ناقص سے مراد جس کی طرف ملان نہیں ہے، کم ہے ملان. متصف سے مراد جس کی طرف ملان زیادہ ہو رہا ہے، ملان قلبی. اس متصف کو کوئی فائدہ نہیں ہے قاضی کے ملان قلبی سے، اور ناقص کو کوئی نقصان نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ فیصلہ جو کرنا ہے قاضی نے وہ تو حق پر ہی کرنا ہے. اب ملان قلبی سے نہ کسی کو گھاٹا ہے نہ ہی نقصان. اور تیسری، نہ اس کی عزت میں کمی نہ اس کی عزت میں اضافہ. کیسے؟ فرماتے ہیں عدم اطلاعہما، کیونکہ ان دونوں کو، متخاصمین کو، پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کے لیے وہ دل میں ملان رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، نرمی رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، چاہت رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. اور کیا معلوم ہو جائے گا؟ ہاں جی، وہ اظہار کرے. اظہار کے بارے میں تو نفی وارد ہوئی تھی پیچھے. معلوم کیسے ہوگا؟ اظہار سے معلوم ہوگا. آسان، تم اظہار کے بغیر تو معلوم ہی نہیں ہو سکتا. اظہار یا تو بشاشت چہرے کے ذریعے سے کرے گا، کسی کے ایک کے لیے بشاشت لے اور ایک کے لیے سخت کر لے. جیسے اظہار کر رہا ہے پھر وہ پیچھے والی نفی اس کے اوپر آ جائے گی. اس کے لیے تو کہا تھا اظہار کی صورت میں یاجب تسویہ. واضح ہے یا نہیں ہے؟ آسان تم لعدم اطلاعہما، کیونکہ ان دونوں کو اطلاع ہی نہیں ہے کس چیز پر؟ علی ھذا الملان القلبی من القاضی ولا غیرہما علیہ، نہ ہی کسی اور کو پتہ چل رہا ہے. علی غیرہما، ہما وہی متخاصمان کے، غیر کو بھی نہیں پتا کہ کس کے لیے ملان ہے. علیہ علی الملان، ٹھیک ہے نا جی. علیکم السلام. نعم تستحب تسویہ فیہما امکنا، ہاں فرماتے ہیں قاضی کے لیے مستحب ہے تسویہ، برابری کرے کس چیز میں؟ ملان قلبی میں. مستحب ہے اس کے لیے فیما امکنا، جب جتنا اس کے لیے ممکن ہو سکے وہ ملان برابر رکھے. لیکن یہ انسان کی قدرت سے باہر کام ہوتا ہے. روایت بھی ہے، میں روایت اب بیان نہیں کرتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ انسان کی قدرت سے باہر کام ہوتا ہے کہ کسی کی طرف دل میل ہو جائے. انسان کنٹرول نہیں کر سکتا اس چیز کو کہ تو میل نہ ہو، ٹھیک ہے نا جی. جتنا، اس لیے انہوں نے کہا مستحب ہے جتنا قدرت رکھے کم ملان کرے، کسی ایک کی طرف برابری کرنے کی کوشش کرے دلی طور پر بھی. وَإِذَا بَادَرَ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ بِدَعْوَى سَامِعَ مِنْهُ، فرماتے ہیں جب بادر مانی ہوتا ہے جلدی کرنا، ٹھیک ہے نا، جب جلدی کرے احد الخصمین، خصمین میں سے کوئی، خصمین میں سے کوئی ایک، ٹھیک ہے نا،
बेदावा, दावा के बारे में कि मैं पहले दावा करता हूँ और मैं पहले सुनाता हूँ, ठीक है ना। सामे अमिन हो वजूबन, काजी के लिए वाजिब है कि इसी से पहले सुने। दो बंदे इकट्ठे आए, एक पहले खड़ा हो गया, उसने कहा जी मैं मुद्दई बनता हूँ, कुछ फायदे होते हैं ना मुद्दई बनने में भी, ठीक है ना, मैं मुद्दई बनता हूँ, वो पहले खड़ा होकर बयान करने लगा, तो काजी के लिए जरूरी है कि उससे क्या है, सुने। ये वाजिब है, तिल का दावा, इसका पहले दावा सुनना क्या है, वाजिब है। तिल का दावा ये कायदा है, देखिएगा, सामया मिन हो वजूबन, तिल का दावा कि वाजिब है काजी पर इसी दावे को जिसको बयान करने के लिए खड़ा हुआ है पहले सुने। अब तिल का दावा क्यों कायद है, ला जमी मा युरीदहु मिनहा, वो सारे के सारे पहले ना सुने जो जिनके बयान करने का ये इरादा रखता है, मिनहा मिनत मिनहा मिनत दावा जमा है ना, ये ढेर दावे लेकर आया है, ठीक है ना, अपने किताबों के बारे में भी दावा लाया है, अपनी कुकड़ियों के बारे में भी दावा लाया है, कबूतरों के बारे में भी लाया, वगैरह वगैरह वगैरह, 2-3 दावे लेकर आया है। ऐसा नहीं है जो पहले खड़ा हो गया तो 2-3 दावे ही सुना दे ना, सिर्फ वही पहला दावा सुन ले काजी, वाजिब है काजी पर कि पहला दावा उससे सुने, फिर उससे फिर इन दोनों का फैसला कर ले, फिर दूसरे दावे की तरफ आए। वाज़ेह हुआ। सामे अमिन हो वजूबन, तिल का दावा, उस एक दावे को सुन ले, वाजिब है। ला जमी मा युरीदहु मिन अद-दावा, दावों में से जितने बयान करने का इरादा रखते सबको पहले सुनना जरूरी नहीं है। वलो काल अल आखर कुंतु अनल मुद्दई, अगर दूसरा कहे कि मैं मुद्दई बनता हूं, मैं पहले दावा बयान करता हूं, लम यल्तफित इलैहि, अब काजी इस दूसरे की तरफ इलैहि, इस आखर की तरफ मुल्तफित ना हो। समझिए क्या कहना चाहते हैं, दो बंदे इकट्ठे बैठे थे ना मुतखासिमा, एक खड़ा हो गया, खड़ा होकर जैद ने कहा जी मैं दावा बयान करना चाहता हूं, काजी पर वाजिब है उसी का दावा पहले सुने। अच्छा, वो जो पहले खड़ा हुआ था उसने कहा मैं दावा बयान करना चाहता हूं, बयान करना शुरू कर दे, दूसरा खड़ा हो जाए कहे नहीं नहीं काजी साहब पहले मुझे मुद्दई बनने दें, पहले मैं बयान करूंगा, अब दूसरे को बिठा दे, उसी पहले की पहले सुने, ये काजी के लिए वाजिब है, ठीक है ना जी। लो काल अल आखर कुंतु अनल मुद्दई लम यल्तफित इलल आखर हत्ता तंतही तिलकल हुकूमत, यहां तक कि उस पहले फैसले को क्या कर ले, खत्म कर रहे, इंतहा तक पहुंचाए, हुकूमत फैसला, उस पहले फैसले को इंतहा तक पहुंचाए, फिर जाकर दूसरे फैसले की तरफ आए। वलो इब्तदरा माअन, अगर दोनों जल्दी करें इकट्ठे, इब्तदरा जल्दी करें, माअन इकट्ठे, ठीक है ना, दोनों इकट्ठे खड़े हो गए, दोनों ने बायक वक्त का मैं मुद्दई बनता हूं, मैं पहले दावा बयान करता हूं। सामया मनल्लजी अला यमीन साहिबिही, ठीक है ना, दावा वाहिदा, फरमाते हैं सुनेगा, सामया काजी सुनेगा, किससे, उस शख्स से, अल्लजी अला यमीन साहिबिही, जो अपने साथी के दाएं तरफ बैठा हुआ है। तर्जमे पे गौर कीजिएगा फिर बताता हूं। सामे अल काजी, दोनों ने इकट्ठे खड़े होकर क्या कहा है, मैं मुद्दई बनता हूं, उसने मैं बनता हूं, इकट्ठे। अब काजी पर क्या जरूरी है, सामया मनिल्लजी, ठीक है ना, सुने उस शख्स से, अल्लजी अला यमीन साहिबिही, जो अपने साथी के दाएं तरफ बैठा, ये तर्जमा है। कहना ये चाहते हैं काजी को नहीं देखना, काजी जहां बैठा है उसे छोड़ दें, अपनी उसकी कुर्सी है, ठीक है, साइड पे है वो, ये जैद है और ये क्या है, बकर है, ये दोनों आकर सामने बैठ गए काजी के, ठीक है ना, काजी बैठे हैं, ये सैयद, ये जैद और ये है काजी सैयद है। अब किसको, दोनों ने इकट्ठे कहा कि मैं मुद्दई बनता हूं, मैं बनता हूं, तो यहां किसको मुकद्दम किया जाएगा, किसकी पहले सुनेगा, कौन सा है, इसकी, क्योंकि इसके साहिब के ये दाएं तरफ बैठा है, इसके दाएं पासू बाजू के साथ कौन बैठा हुआ है, ये जैद बैठा हुआ है, जो जिसके दाएं बाजू के साथ बैठा है उसकी सुनी जाएगी। मसलन शाह साहब मेरी बाएं तरफ बैठे हैं, शेख साहब मेरी दाएं तरफ बैठे हैं,
تو جو صاحب کہتے ہیں اپنے ساتھی کے، جو اپنے صاحب کے دائیں طرف بیٹھا ہے اس دائیں والے کی سنی جائے گی. میں اور شیخ صاحب بیٹھے ہیں تو میں ان کی بائیں طرف بیٹھا ہوں، یہ میری دائیں طرف بیٹھے ہیں، تو دائیں طرف والا پہلے بولے گا. واضح ہوا یا نہیں ہوا شاہ صاحب؟ اچھا ہاں، دعویٰ واحد اور سنے گا کتنا؟ ایک ہی دعویٰ، اس کا فیصلہ ہو جائے گا پھر دوسرا. ثم سامع دعوی الآخر، ایک کا فیصلہ ہونے کے بعد دوسرا دعویٰ آئے گا. اچھا، لے روایت محمد بن مسلم عن الباقر علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ روایت ہے محمد بن مسلم کی عن الباقر علیہ الصلوۃ والسلام. کیا روایت ہے؟ قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقدم صاحب الیمین فی المجلس بالکلام، کہ کلام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو مقدم کیا؟ جو اپنے صاحب کی دائیں طرف بیٹھا تھا. ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، وکیل یکرا، کیل والا قول ہے کہ قرا کیا جائے گا. جب دونوں اکٹھے کھڑے ہو جائیں کیا کیا جائے گا؟ بینہما بین المتخاصمین. کیوں یہ قرا کب ہوگا؟ جب دونوں اکٹھے کھڑے ہو جائیں. اس کیل والے کے قول کے قائل ہیں شیخ طوسی علیہ رحمہ. انہوں نے اپنی کتاب المبسوط اور اپنی کتاب الخلاف، شیخ طوسی کی دونوں کتابیں ہیں، الخلاف اور مبسوط، ان دونوں کتابوں میں کیا کہا ہے کہ جب دونوں اکٹھے کھڑے ہو جائیں تو پھر یمین والی بات نہیں ہے بلکہ قرا کیا جائے گا ابتدا ہی سے. ٹھیک ہے نا جی؟ یکرا بینہما، قاضی ان دونوں کے درمیان قرا کرے گا. کیوں؟ لورود حال کل امر مشکل، کیونکہ لورودہا قرا وارد ہوتا ہے لکل امر مشکل، ہر مشکل امر کے لیے. وہذا من ہو، اور ہذا سے مراد یعنی یہ تقدیم و احد الخصمین، جب دونوں اکٹھے ہو جائیں، اکٹھے کھڑے ہو جائیں، دونوں میں سے کسی ایک کو مقدم کرنا. من ہو من المشکل، یہ بھی مشکل امر میں سے ہے، لہذا ہر مشکل امر کے لیے قرا ہے. تو یہ مشکل امر ہے، لہذا اس میں بھی کیا ہونا چاہیے؟ قرا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو کیل کی طرف نسبت دی ہے نا، وکیلا، شہید ثانی خود کہہ سکتے تھے شیخ طوسی، سوری، ٹھیک ہے نا؟ کسی کے قائل کی طرف نسبت، مثال کے طور تقریبی ذہن قائل کی طرف نسبت کیل استعمال کر کے ضعف کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ قول ضعیف ہے. شاید اشارہ دے رہے ہوں کہ یہ قول ضعیف ہے، کیونکہ ہمیں بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ قول ضعیف ہونا چاہیے. کیسے؟ اس لیے ضعیف ہونا چاہیے بھائی، قرا کب ہوتا ہے؟ جب مشکل امر ہو، جب حقیقت کی معلوم نہ ہو، جہاں روایت آ چکی ہے سہل امر کے لیے. جب روایت نے تسہیل امر کر دی ہے تو پھر مشکل کیسی؟ روایت موجود ہے، ہمیں مل گئی ہے روایت کہ رسول نے مقدم کیا دائیں طرف والے کو، تو ہم نے مقدم کرنا ہے دائیں طرف والے کو. یہاں مشکل تو کوئی نہیں ہے، ہمیں تسہیل امر ہو چکی ہے، اور قرا ہوتا ہے مشکل امر کے لیے. لہذا یہ قول کیا ہے؟ آسان تو وَمِثْلُهُ متبادر، مثل المتبادر الخصمین، اسی کی مثل یعنی جہاں ہو کی ضمیر جا رہی ہے، جہاں دونوں خصمین کیا ہو جائیں، جلدی کریں، تبادر کریں. اسی کی مثل ہے کب؟ مالو تزاحمت طلبہ، جب طلبہ کیا کریں؟ تزاحم کریں. ٹھیک ہے نا؟ ان دا مدرس، مدرس کے پاس اکٹھے 5-7 چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آ کر ازدحام کر دیا ہے استاد پر. استاد کوئی اچھا تھا پڑھانے والا، ایک نے کہا جی مجھے علم نحو پڑھائیں، دوسرے نے کہا قبلہ مجھے علم فقہ پڑھائیں، تیسرے نے کہا جی مجھے علم اصول پڑھائیں. ازدحام کر دیا ہے کس پر؟ مدرس پر. ٹھیک ہے نا جی؟ طلبہ نے. اب کس کی مانے؟ استاد. کس کو کیا پڑھائے؟ یہ اس کا آ رہا ہے. اسی طرح والمستفتون، یعنی لو تزاحم المستفتون عند المفتی، مستفتون کہتے ہیں فتویٰ طلب کرنے والے، تزاحم کر دیں مفتی پر، وہ کہے جی مجھے فتویٰ بتائیے، وہ کہے مجھے فتویٰ بتائیے، مجھے فتویٰ بتائیے. تو یہاں کس کو مفتی پہلے بتائے؟ تو فرماتے ہیں ہاں مثل ہو، اسی کی مثل ہے. اسی کی مثل کیا ہے؟ جو پہلے. ٹھیک ہے نا؟ سوری اس کا آ رہا ہے
ما وجوب تعلیم والافتاء، یہ اس صورت میں ہے، تزاحم کی صورت میں اس پر کوئی حکم لاگو ہوگا مدرس پر اور مفتی پر، جب خصوصاً مدرس کے لیے جب وہ تعلیم دینا واجب بھی ہو اور فتویٰ دینا، ایسے مسائل ہوں جن کا فتویٰ دینا واجب بھی ہو، تو کیا کیا جائے؟ لیکن ہونا یقدم الاسبق یا یقدم الاسبق کو، یہاں کیا کیا جائے گا؟ اسبق کو مقدم کیا جائے گا، جو پہلے آیا ہے اسی کو مقدم کرے گا۔ یعنی مثل ہو کہ پھر انہیں ٹھیک ہے، ہاں جی، یعنی مثل ہو کہ وہ ہو گئی نا، یعنی 5 چیزوں میں انہوں نے تشبیہ دے دی ہے۔ اچھا، فَإِن جُهِلَ او جاءوا معًا، ٹھیک ہے نا، مثلو کب آئے گا؟ اس کی بھی 2 صورتیں تھیں، اس کی 2 صورتیں، کیسے؟ اس کی 2 کیا تھیں؟ ایک بار ایک پہلے کھڑا ہوا پھر دوسری بار دونوں اکٹھے، انہوں نے حکم دینے میں کیا کیا؟ الگ الگ اب بیان کر رہے ہیں، مثلو کہہ کر پھر خود بھی، جب پہلے اور بعد میں ہے تو اسبق کو مقدم، السابقون السابقون۔ اچھا، فَإِن جُهِلَ، اگر پہلے والا مجہول ہو کہ کون پہلے آیا ہے، خود مدرس کو بھول گیا ہے، ٹھیک ہے نا، او جعمان، یا سب کے سب اکٹھے ٹوٹ پڑیں، ٹھیک ہے نا، اقرا بینہما، تو کیا کیا جائے گا؟ قرہ ان دونوں، ان سب کے درمیان۔ ولو جمعہم علی درس واحد، فرماتے ہیں ولو جمعہم، اگر مدرس، جمع میں ہوا ضمیر مدرس کی طرف، اگر مدرس جمع کر دے ہم ان سب طلبہ کو علی درس واحد، کسی ایک درس پر، مع تقارب افہامہم، شرط یہ ہے کہ ان کے ذہن بھی سمجھ بھی آپس میں قرب رکھتی ہو، ٹھیک ہے نا، طلاب کی، جازا، تو یہ کرنا بھی جائز ہے۔ مثال کے طور پر زید آیا، بکر آیا، عمر آیا، تینوں نے آ کر کہا ہمیں کیا کیجئے جی، فقہ پڑھائیے، تو کس کو پڑھائے؟ سب کو اکٹھے ایک ہی درس مدرس پڑھا سکتا ہے، کب؟ جب زید، بکر اور عمر کی کیا ہو؟ فہم برابر برابر یا قریب قریب ہو۔ ایسا نہ ہو زید کند ذہن ہو، وہ ایک صفحے پر 5 دن لگاتا ہو، اور ادھر سے بکر کیا ہو 2 صفحے ایک دن میں پڑھتا ہو، تو ان کو اکٹھے بٹھا دیا جائے تو یہ ظلم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، یا زید پر ظلم ہوگا یا بکر پر ہوگا، 2 صفحے پڑھاتا ہے تو زید پر ظلم ہے، ایک صفحے پہ 5 دن لگاتا ہے تو بکر پر ظلم ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہاں کیا کیا جائے؟ یہاں اسبق کو دے گا ٹائم۔ اچھا، زیادہ الا فلا، یعنی الا سے مراد اگر تقارب فہم نہ ہو تو پھر اکٹھے کرنا جائز نہیں ہے۔ وَإِذَا سَقَطَ، اب یہ درمیان میں آئی تھی کہنا ایسی طلبہ کی بات، پھر دوبارہ لوٹ آئے متخاصمین کی طرف۔ وَإِذَا سَقَطَ، جب دونوں متخاصمین چپ بیٹھے رہیں، قاضی کے آگے آ کر چپ بیٹھے رہیں، فَلَهُ، پس للقاضی کے لیے کیا ہے کہ ان یسکت، وہ بھی کیا رہے؟ چپ رہے، حتی یتکلم، یہاں تک کہ یہ دونوں کیا کرنے لگے؟ بولنے لگے، وہ چپ بیٹھا رہے قاضی، ٹھیک ہے نا، واضح ہوا ہے یہ بات؟ وَإِنْ شَاءَ فَلْيَقُلْ، اگر قاضی چاہے تو، وہ دونوں چپ بیٹھے ہیں، قاضی بھی چپ رہے، اگر قاضی چاہتا ہے، بولنا چاہتا ہے تو قاضی کیا کرے؟ فَلْيَقُلْ، قاضی کہے، لِيَتَكَلَّمَ الْمُدَّعِي مِنْكُمَا، کسی ایک کو مخاطب نہ کرے، یوں کہے یتکلم المدعی منکما، تم میں سے جو مدعی ہے وہ بولے، قاضی یہ کہے، اگر کہنا بھی چاہتا ہے قاضی، بولنا بھی چاہتا ہے، تو یہ کیا کہے؟ یہی لفظ کہے جو لکھے ہوئے ہیں کہ تم میں سے 2 میں سے جو مدعی ہے وہ بولے، یا یوں کہے تکلما، ہاں جی بولیں بسم اللہ، دونوں کی طرف متوجہ ہو کر کہے، یا کیا کریں؟ او یعمر من یقول، جو ہاں یعمر، تو کون کرے؟ قاضی حکم دے، کس کو؟ من یقول، جو کہنے والا ہو، خود نہیں کہتا، اس کا سیکٹری ہے، تو کیا کرے قاضی؟ سیکٹری کو کہے کہ ان کو بلوا، ٹھیک ہے نا۔ وَيُكْرَهُ تَخْصِيصُ أَحَدِهِمَا بِالْخِطَابِ، قاضی کے لیے مکروہ ہے کسی ایک کو کیا کرنا؟ تخصیص دینا خطاب میں، قاضی کے لیے کرا مکروہ ہے کہ یہ کسی ایک کو کہے تو بول، یہ صحیح نہیں ہے قاضی کے لیے کسی ایک کو کہے کہ تو بول، لما فیہ من الترجیح، جب اس کے کہنے میں کیا ہو؟ اس کے لیے کیا ہو؟ ترجیح ہو۔ اب کیا ہے یہ کراہت الذی اقل مراتب ہی،
الکراہات، یہاں تھوڑا اشارہ ہے سوال مقدر کی طرف، یہاں تھوڑی تفصیل چاہیے۔ پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ پیچھے ہم نے قبلہ پڑھا تھا وجوب التسویہ، یہ پیچھے آیا تھا میرا خیال ہے کہ تسویہ کیا ہے؟ بین المتخاصمین، نظر میں، کلام میں وغیرہ وغیرہ، تسویہ واجب ہے۔ تسویہ کا واجب ہونا، وجوب تسویہ، یہ کیا دلالت کرتا ہے؟ کہ عدم تسویہ حرام ہے۔ جب تسویہ واجب ہے تو عدم تسویہ حرام ہے، تو اس وجوب تسویہ کی بنا پر اس قاضی کا کسی ایک متخاصمین میں سے کسی ایک کو مخاطب کر کے کہنا، مقدم کرنا کہ تو بول، یہ حرام ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے کراہت کا حکم دیا، حرام ہونا چاہیے تھا نا، یہ قبلہ آپ کو لکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا، یہ حرام ہونا چاہیے تھا، آپ نے کیا کیا ہے؟ کہاں سے ہمیں پتہ چلا حرمت کا؟ وہ پیچھے وجوب التسویہ سے پتہ چلا کہ جب تسویہ واجب ہے تو عدم تسویہ حرام ہے۔ اور یہ جو قاضی کہہ رہے کسی ایک کو خطاب کر کے تو بول، یہ حرام ہونا چاہیے تھا، مکروہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس میں قبلہ ویسے 3 قول ہیں۔ کتنے قول ہیں؟ 3۔ علامہ نے کتاب مبسوط اور تحریر میں، ان کی کتابیں ہیں، مبسوط اور تحریر میں یہی کہا ہے کہ حرام ہے۔ کس نے کہا ہے؟ حرام ہے۔ محقق ہلی نے اور ایک جماعت من الفقہاء نے کہا ہے کہ مکروہ ہے، مکروہ ہے۔ شارح الرحمہ شہید ثانی نے اپنی کتاب المسالک، مسالک انہی کی کتاب ہے شہید ثانی کی، انہوں نے کراہت کہا ہے اور کراہت کی 2 وجہ بتائی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہے کراہت لیکن 2 وجہوں کی بنا پر، یعنی یہ کہ ان کے ادلہ بیان کرنا یہیں سے اشارہ ہے کہ ہونا حرام چاہیے تھا، حق یہی ہے۔ 2 وجہ ہیں جن کی بنا پر ہم نے کیا کیا ہے؟ کراہت کا فتویٰ دیا ہے۔ پہلی، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ وہ وجوب و تسویہ ضرور، وہ واجب تھا تسویہ، لیکن یہاں ان یکون ذالک استثناء من حکم سابق، یہاں جو کراہت ہے اس حکم سے استثنائی مورد ہے، یہ اس لیے یہ کراہت ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا، تنزل عن الحکم، تنزل کرتے ہوئے ہم نے کیا کیا؟ کراہت کا حکم دیا۔ کیوں؟ اقل مراتب نہیں کیا ہوتا ہے؟ کراہت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ الذی اقل مراتب ہی الکراہا، واضح ہوا یہاں تک۔ وتحرم الرشوہ بضم الراء او کسرها، رشوت بھی پڑھ سکتے ہیں، رشوت بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، معنی وہی ہے رشوت جسے ہم کہتے ہیں۔ رشوت لینا قاضی کے لیے حرام ہے۔ کیا رشوت کا معنی ہے؟ وہ اخذہ، قاضی کا اخذ کرنا، مالن، مال کو، من احدہما، خصمین میں سے کسی ایک سے، او منہما، یا دونوں میں سے، او من غیرہما علی الحکم، یا غیرہما خصمین میں سے کے علاوہ کسی تیسرے سے، اسی فیصلے کا پیسہ کسی تیسرے سے لیتا ہے، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اول ہدایہ الی شیء، یا پیسے لیتا ہے حکم پر نہیں، حکم کرنے پر پیسے نہیں لیتا، ہدایت کرنے پر پیسے لیتا ہے۔ اخذ مالا للہدایت الی شیء، کسی شے کی طرف ہدایت کرنے کے لیے پیسے لیتا ہے، من، وہ جو شے ہوتی ہے وہ من وجوہ الحکم ہوتی ہے، اسی حکم کی وجوہ میں سے ایک وجہ ہوتی ہے جس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، ہیلپ کرنے کے لیے یہ پیسے لے لیتا ہے۔ مثال کے طور پر فیصلہ کرنے کا پیسہ نہیں لے رہا، بلکہ کیا کر رہا ہے؟ پیسے لے کر اسے ایسا راستہ دکھا رہا ہے جس سے وہ فیصلے میں جیت جائے کسی ایک خصم کو۔ مثال کے طور پر یہ جانتا ہے یہ جو ان کا فیصلہ ہے نا، تو سید اولاد حسین نقوی صاحب جو ہے نا، وہ راستہ دکھا سکتے ہیں، جس کو انہوں نے مشورہ دے دیا نا وہ بندہ جیت جائے گا فیصلہ، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا کرتا ہے یہ قاضی؟ اسے ایک بندے کو بلا کر پیسے لے کر شاہ صاحب کے پاس بھیج دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، ہدایت الال شاہ صاحب، ہدایت الی شیء، ٹھیک ہے نا، ہدایت کر رہا ہے اور اس سے پیسے لے رہا ہے۔
اچھا حاکم علی باذل ہاں، پھر اس پیسے مال خرچ کرنے والے، باذل مانا تو خرچ کرنے والے، خرچ ورد کرنے والے کے لیے حکم لگائے بے حقین او بالباطل، چاہے حق اسی پیسے خرچ کرنے والے کا ہو، یعنی وہ جیت حق پر بھی وہی ہے، پھر بھی اس کا پیسے لینا حرام ہے، رشوت شمار ہوگی۔ وعلی تحریمھا اجماع المسلمین، اس رشوت لینے کی حرمت پر مسلمان، تمام مسلمان، شیعہ کا نہیں، امامیہ کا نہیں، مسلمانوں کا اجماع ہے۔ وعن الباقر علیہ الصلوۃ والسلام انہ الکفر باللہ ورسولہ، پانچویں لال ولایت سے روایت ہے کہ ان اخذ الرشوہ، رشوت کا اخذ کرنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے، یعنی اللہ کا انکار کرنا ہے اور اس کے رسول کا انکار کرنا ہے۔ یہ اصلا روایت جو ہے نا جی، یہ شدت کے لیے آئی ہے۔ یہ جو روایت یہ جو پائی گئی ہے نا، یہ تو شارح علیہ رحمہ نے خود لکھی ہے نا انل باقر علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن تحقیق میں جو شارحین نے لکھا ہے، شرح کرنے والوں نے، انہوں نے کہا ہمیں نہیں ملی کسی کتاب سے، اپنے مصادر سے، امام باقر سے، یہ جو روایت ہمیں ملی ہے چھٹے لال ولایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ملی ہے، اور اس روایت میں فقط اتنا ہے انہ الکفر، ہاں انہ الکفر باللہ بس، ٹھیک ہے نا، اور اس کی سند بھی کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ وکما تحرم علی المرتشی تحرم علی المعطی، جس طرح کے رشوت کھانے والے پر حرام ہے، اسی طرح رشوت دینے والا بھی حرمت کا باعث، اس پر بھی حرام ہے رشوت دینا، مرتشی کھانے والا، تحرم علی المرتشی، رشوت کھانے والے کو کھانا حرام ہے، تحرم علی المعطی، رشوت دینے والے کا رشوت دینا بھی کیا ہے؟ حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ راشی والمرتشی کلاہما فی النار لإعانتہ علی الاسم والعدوان، کیونکہ یہ موتی جو ہے، لإعانت الموتی، موتی مدد کر رہا ہے کس پر؟ گناہ پر، عدوان پر، ٹھیک ہے نا۔ جبکہ قرآن کریم کا کیا حکم ہے؟ ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، احسنتم، سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ الا، ایک صورت ہے جہاں موتی رشوت دے اور حرام بھی دینا نہیں ہوگا، رشوت دینا حرام نہیں ہے، کس صورت میں؟ اللہ سے مراد موتی کا رشوت دینا حرام نہیں ہے، اللہ کا استثناء موتی کیسے ہے؟ مرتشی کا نہیں کہہ رہے، وہ کھانا اس کا حرام ہے، پکی بات ہے، موتی کا بھی حرام ہے، لیکن کچھ ایک صورت ہے جہاں موتی دے سکتا ہے رشوت، وہ کیا ہے؟ ان یتوقف علیہ علی اعطاء الرشوت، علیہ علی اعطاء الرشوت، رشوت دینے پر موقوف ہو، تسہیل و حق ہی، حق الموتی، موتی کے حق، موتی کے دینے والے کے حق کا حصول موقوف ہو اس رشوت پر، ٹھیک ہے نا۔ رشوت کے بغیر غریب کا حق ہی نہیں ملتا، اب دینے والا رشوت دے گا تو اس کے لیے دینا حرام نہیں ہوگی، لیکن لینے والے کے لیے کھانا حرام ہے، پھر صاف ظاہر ہے وہ کیوں، وہ مجبور کر رہا ہے تو اس کے لیے اس کا حق نہیں مل رہا، اگر وہ نہ لے، بغیر رشوت لے بھی تو اس کا حق دے سکتا ہے نا، وہ لے کر دے سکتا ہے، فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن وہ رشوت کے بغیر نہیں امر سہل کر رہا اس کا، تو پھر اس غریب کے لیے جس طرح کے بالخصوص ہر جگہ یہی چل رہا ہے، بالخصوص ہم اپنے بر صغیر میں دے دیتے ہیں کہ کیا کیا جاتا ہے، کوئی بھی فیصلے کیے جاتے ہیں تو رشوت کی بنا پر اکثر طور پر کیے جاتے ہیں آج کل، فیصلے بھی اور کوئی کام نکلوانا ہو تو پہلے رشوت دینی پڑتی ہے، ٹھیک نا جی۔ فتحرم علی المرتشی خاصتاً، اس صورت میں موتی پر حرام نہیں ہے، مرتشی پر کیا ہوگا؟ حرام ہوگا کھانا۔ فتاجب عیادتها مع وجودها، واجب فتاجب علی المرتشی، جب مرتشی نے لے لی ہے رشوت، ٹھیک ہے نا، فا میں سب کو چھپا ہوا ہے، جب مرتشی نے لے لی ہے رشوت تو تاجب علی المرتشی، مرتشی پر واجب ہے کہ اعادتها، اس رشوت کا کیا کرے؟ یعنی واپس پلٹائے، کس کو؟ الی المعطی، احسنتم، الی المعطی، موتی کی طرف واپس پلٹائے رشوت کو، مع وجودها، کیا پر واپس پلٹائے گا؟ موجود عین مال ہوگا تبھی تو عین مال دے گا، مع وجود ہے، مع وجود عین رشوت، رسگلے دیے مگر وہ کہاں بچنے والے؟ ہاں جی، اگر رسگلے دیے ہیں ایک آدمی مٹھائی میں آ جائیں گے نا، تو کیا ہے اس کی؟ مع تلف، ٹھیک ہے نا، یہ چھوٹے موٹے خیر ہوگی، مع تلف، اگر تلف کر چکا ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں جی، خرچ کر چکا ہے، المثل، اگر مثلی چیز ہے تو اس کی مثل واپس پلٹائے،
اول قیمت قیمی چیز ہے تو اس کی قیمت واپس پڑ جائے. بھائی بس اوقات چیز مثلی ہوتی ہے اور بس اوقات قیمی ہوتی ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں جو دی جائیں تو واپس ان کی مثل پلٹائی جاتی ہے، بعض میں اصل نہ ہو تو ان کی قیمت پلٹائی جاتی ہے. مثلا حبوبات، چنے، تھوڑی مثال سنا، چنوں کے مالک ہیں نا، وہ کیا ہوتے ہیں؟ چنے کہتے ہیں نا. چھولے نہ وہ بعض علاقوں میں برا لفظ ہے یہ، ٹھیک ہے نا، چھولے، چنے یہ چنے جو اگتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، چنے اس نے دے دیا رشوت کے طور پر کسی نے، یا کسی کے پاس کوئی اور چیز تھی دانوں والی، ٹھیک نا، گندم دے دی وغیرہ وغیرہ، کوئی اور چیز دے دی، ٹھیک ہے نا، تو اس کی کیا کرے گی؟ یہ مثلی ہے، اس کی مثل اگر وہ تلف ہو گیا اصل کھلا دیا گھر میں، اس کی مثل واپس کرے گا. اور قیمی مثال کے طور پر قیمی یہ چیزیں، مثلا اس نے جانور، موتی نے جانور دیا تھا، تو اب وہ اصل جانور کیا کیا اس نے؟ کاٹ کے کھا لیا، بچوں کو کھلا دیا، اب اس کی قیمت واپس کرے گا. ٹھیک ہے نا. وتلقین عہد الخصمین، حرام ہے، تحرم حرام ہے کسی ایک خصمین میں سے کسی ایک کو کیا کرنا؟ تلقین کرنا، حجت کی، ادلہ کی تلقین کرنا، اس کو سمجھانے بیٹھ جائے تو نے یہ کام کرنا ہے تاکہ تو جیت جائے، ٹھیک ہے نا، یہ حرام ہے اس پر. وما فیہ ضرر، یا ایسی چیزیں سمجھانا جس میں کیا ہو؟ ضرر ہو. کس کو؟ علی خصم ہی، دوسرے خصم کو، ایک کو سمجھانے بیٹھ جائے کہ یہ کام کرنا ہے تاکہ اس کو ضرر پہنچے. وَإِذَا ادَّعَ الْمُدَّعِي فَإِنْ وَضَحَ الْحُكْمُ لَازِمَهُ الْقَضَاءُ، اگر مدعی دعویٰ کر دے، مدعی کیا کر دے؟ فَإِنْ وَضَحَ الْحُكْمُ، کہ حکم ہمارے درمیان کیا ہو گیا ہے؟ واضح ہو گیا ہے. لَازِمَهُ الْقَضَاءُ، قاضی پر واجب کیا ہے کہ وہ کیا کرے؟ فیصلہ سنا دے. اب وہ تاخیر نہ کرے، جب اسے پتہ چل گیا فیصلہ واضح ہو گیا بینہما، تو اب یہ فیصلہ سنا ہے، ڈرے نہ. اب اذا التمسه المقضی لہو، کب فیصلہ سنانا اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے؟ جب مقضی، حکم کو طلب کرنے والا، جس نے طلب کیا ہے، وہ التماس کر دے، وہ مدعی جو تھا وہ التماس کرے کہ بلا ہمارے لیے واضح ہے، بسم اللہ حکم سنائیں، ٹھیک ہے نا جی. فیقول، پس پھر کیا کرے گا؟ یقول القاضی، قاضی کہے گا، حکم تو میں نے فیصلہ سنا دیا، حکم تو فلاں، یوں یعنی یہ لفظ بول کر سنائے گا. حکم تو کا لفظ بولے گا، او قضیتو کا لفظ بولے گا، یا انفذتو کا لفظ بولے گا، یا مضیتو کا لفظ، یا الزمتو کا لفظ بولے گا. ولا یکفی، کافی نہیں ہے اس کا لفظ بولنا، کیا؟ ثابت عندی فلاں، میرے لیے یہ ثابت ہے، یہ کافی لفظ نہیں ہے. او یا یہ کہ ان دعواک ثابتتن، مدعی کی طرف دیکھ کر کہے ان دعواک ثابتتن، تیرا دعویٰ ثابت ہے، یہ بھی کافی نہیں، یہ پیچھے والے لفظ استعمال کرے. اب دو قسم گزر چکی لفظوں کی. ایک قسم میں انہوں نے کتنے لفظ بیان کیے؟ 5، اور یہ 5 کہے ٹھیک ہیں. پھر 2 بیان کیے، کہا یہ ٹھیک نہیں ہے. پھر تیسری قسم اب بیان کر رہے ہیں الفاظ کی، ان کے بارے میں اختلاف ہے. وفی اخرج الیہ من حق ہی، اب یہ کہے، فی معنی میں اس فی کو روک دیں، یہ کہے کہ اخرج الیہ من حق ہی، جو ہار گیا ہے اس کی طرف دیکھ کر کہے چل اس کا حق نکال کے اس کی طرف دے. اخرج، نکال، پلٹا دے، الیہ، اس کی طرف، حق کہو، اس کا حق. یہ لفظ کہے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اپنی جگہ پر سوال باقی رکھنا، یہ لفظ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. او یوں کہے آمرہ بأخذہ العین، وہ جو مدعی تھا جو جیتا ہوا ہے اسے کیا کہے؟ آمرہ، اس کو حکم دے، بأخذ العین، اٹھا لے. فیصلہ ختم کیسے کر رہا ہے؟ فیصلہ چل رہا تھا، اس نے کہا جی قبلہ فیصلہ کر دیجئے، ہمارے لیے بات ہے. اس نے کیا کہا؟ اخذ الکتاب، ایک کو اشارہ کر کے اخذ الکتاب. اس طریقے سے فیصلہ سنانا، سمجھ تو گئے ہیں لوگ کہ یہ جیت گیا اس کے حق، اس کے فیصلے کے مطابق، یہ بھی یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. دوسرا، اب تصرف فیہا، یا تصرف کی اجازت دے دے. مثال کے طور پر کسی ایک کو کہے اس میں تصرف کرے گا. وہ جھگڑا کس چیز پر کا تھا؟ رس گلوں پر تھا، ٹھیک ہے نا، یاد آ رہی ہے آپ سب کو تو
کیونکہ اپنے وطن کے رسگلے جو ہیں مشہور ہیں، اس لیے بار بار رسگلے دہرا رہے ہیں آپ. تو جھگڑا تھا رسگلوں پر، تو اس نے کیا کہا، اٹھا کے سید کھا لے، تصرف کی اجازت دے رہا ہے سید کو. تو یہ بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ قولن، اس کے بارے میں کیا ہے؟ ایک قول کی بنا پر ٹھیک ہے، یعنی علی قول واحد، ایسا کہنا بھی ٹھیک ہے، ایسا کر کے ایسے کہہ کر فیصلہ سنانا بھی ٹھیک ہے. جازم بہی العلامہ، اور اس کے بارے میں کیا کیا ہے؟ علامہ نے حتمی فیصلہ دیا ہے کہ یہ بات اس طرح فیصلہ سنا سکتا ہے. علامہ حلی علیہ الرحمہ نے حتمی فیصلہ دیا ہے کہ اس طرح سے فیصلہ سنایا جا سکتا ہے. وتوقف المصنف، لیکن مصنف علیہ الرحمہ نے اس کے بارے میں کیا کیا ہے؟ توقف، یعنی ان کے بارے میں یہ فتویٰ نہیں دیا کہ ٹھیک ہے. اس کے مقابل میں قول اب سنیے گا، صاحب جواہر کا قول ہے، جواہر الفقہ، یہ جواہر بلاغہ نہیں، فقہ کی کتاب ہے جواہر، جو اسی کفایہ کے ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں وہ لوگ جو اجتہاد کی طرف جانا چاہتے ہیں یا جو مزید تحقیق کرنا چاہتے ہیں، وہ جواہر پڑھتے ہیں. بہت قدیم کتاب ہے، ٹھیک ہے نا. صاحب جواہر کیا کہتے ہیں؟ صاحب جواہر کہتے ہیں کہ کوئی خاص لفظ معین نہیں ہے فیصلہ سنانے کے لیے، بس جو لفظ بھی انشاء حکم پر دلالت کرتا ہے وہ لفظ یہ ادا کر سکتا ہے، کافی ہے اس کا ادا کرنا. وَيُسْتَحَبُّ لَهُ قَبْلَ الْحُكْمِ. چلے ختم کر لیں، یہ پیرا ختم ہو گیا جائے گا. چلو نئی بات آگے آ جائے، آگے کیفیت الحکم کے بارے میں بات شروع ہوگی نا. وَيُسْتَحَبُّ لَهُ، قاضی کے لیے مستحب ہے، قبل الحکم، حکم سے پہلے، ٹھیک ہے. واجبات، مستحب، محرمات سنانے کے بعد اب کہہ رہے ہیں مستحبات کی طرف ہیں. مستحب ہے قاضی کے لیے حکم سنانے سے پہلے ترغیب و ہما فی صلح، کہ ان دونوں کو کیا کرے؟ صلح کی طرف رغبت دلائے. سورہ نساء کی 128 نمبر آیت ہے، الصلح خیر. فَإِن تَعَذَّرَ، اگر اس قاضی کے لیے کیا ہو؟ متعذر ہو جائے، صلح کرانا. حاکم بمقتضی الشرع، تو کیا کرے؟ شریعت کے مطابق کیا کر دے؟ فیصلہ سنا دے. ٹھیک. فَإِن اشتبہ، اگر اس کے لیے قاضی کے لیے حکم کیا ہو جائے؟ یہ تیسری صورت. پہلی صورت کیا ہے؟ صلح کی طرف رغبت دلائے، وہ ہو جائے رغبت تو صلح کر دے. دوسری صورت صلح متعذر ہو تو کیا کر دے؟ شریعت کے مطابق فیصلہ سنا دے، اس کے لیے فیصلہ بھی واضح ہو. تیسری ان اشتبہ الحکم، حکم اس کے لیے قاضی کے لیے مشتبہ ہو جائے، ارجع یعنی تاخر، تاخیر کرے، متاخر کرے فیصلے کو، کس وہ کیا ڈیٹ دیتا رہے، ٹھیک ہے نا، پیشی دیتا رہے. حتی یتبین للقاضی الحکم، یہاں تک کہ قاضی کے لیے حکم واضح ہو جائے. جب تک واضح نہیں ہوتا تک متاخر کرتا رہے. وعلیہ الاجتہاد فی تحصیلہ، اب پیشی کے دوران قاضی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا نہ رہے، بلکہ علیہ، اس پر واجب ہے، قاضی پر واجب ہے، الاجتہاد فی تحصیل الحکم، اس حکم کی تحصیل کے بارے میں کوشش کرے. جی مستحب ہوگا، نہ وجوبی لزومی ہے، واجب ہو گیا اب اس پہ، لزومی ہے یہ، ٹھیک ہے نا. یہ اس کے لیے لزومی ہے کہ کیا کرے؟ کوشش کرے. اب مستحب ہے تو پھر تو جاتا ہی رہے گا. آج کل واجب بتا کوئی نہیں کرتا تو مستحب کون کرے گا؟ لیکن قاضی ہے یہ تو کرے گا نا، ٹھیک ہے نا. اس نے ظن کرنا چاہیے. قاضی ایسے تو نہیں بن جاتے، جو حق کا قاضی ہو. دوسرے کے پاس تو جانا صحیح نہیں ہے. اچھا کہاں وَيُكْرَهُ، اور آخری پیرا کیا ہے؟ کراہت، مکروہات قاضی کے. وَيُكْرَهُ أَن يَشْفَعَ إِلَى الْمُسْتَحِقِّ فِي إِسْقَاطِ الْحَقِّ، مکروہ ہے قاضی کے لیے، یکرہ للقاضی، مکروہ ہے قاضی کے لیے، ان یشفع، کہ وہ شفاعت کرے. کس کی؟ مستحق کی طرف. مستحق وہ ہے جو جیت چکا ہے. کیا شفاعت کرے؟ فی اسقاط الحق، کہ بابا تو ٹھیک ہے جیت چکا ہے، اب اس کا حق معاف کر، فیصلہ سنا دے. فیصلہ سنانے کے بعد مثال کے طور پر قبلہ صاحبان کے درمیان کیا تھا؟ فیصلہ تھا. ایک قبلہ صاحب کیا کہ ان کے حق میں فیصلہ آ گیا، یہ مستحق بن گئے چیز کے، ٹھیک ہے نا. اب قبلہ صاحب کو قاضی کیا کہہ رہے ہیں؟ قبلہ صاحب کو کہیں مہربانی کر، میں سفارش کرتا ہوں ان کی طرف سے، ان کو معاف کر دیں، ٹھیک ہے، اب نہ لے زمین یا پیسہ نہ لے. یہ مکروہ ہے قاضی کو اپنی طرف سے کرنا. او الی المدعی، یا
ہاں ٹھیک ہے نا. مدعی کی طرف کیا کرے؟ شفاعت کرے فی ابطال دعوی. وہ جو حق پر تھا، مدعی جس کا حق ہے، اسے کہے یار تو دعوی ختم کر، چھوڑ اس پر دعوی نہ کر، مسکین بندہ ہے، ٹھیک ہے نا، اسے چھوڑ دے. یہ بھی مکروہ ہے اس کے لیے. او یکرہ ان یتخذ حاجبا وقت القضاء، قضاء کے وقت کیا کرے؟ حاجب پکڑے. یہ بھی یعنی قدرے میں فاصلہ دے دے، رکاوٹ دے دے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے. کیوں؟ لنہی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنہ. ویکرہ ان یقضی مع استغال القلب، مکروہ ہے قاضی کے لیے اس وقت فیصلہ کرنا جب کیا ہو؟ ما استغال القلب، جب اس کا قلب، دل مشتغل ہو، مشغول ہو. کس کا؟ قاضی کا. قاضی کا دل مشغول ہے کس چیز میں؟ بنعاس، نیند آنے والی ہے. نعاس کہتے ہیں ایسی حالت ہو جو نیند کے قرب کی حالت ہو، جی اتنی سستی نیند کی حالت میں بیٹھا ہے، ٹھیک ہے نا. ہم جسے کیا کہتے ہیں؟ اونگیں آ رہی ہیں اسے، ٹھیک ہے نا. او ہم میں یا ہم کی حالت میں، غم کی حالت میں، کسی غم میں بیٹھا ہے، کسی ہم میں بیٹھا ہے، ٹھیک ہے نا. دل تے ہر کسی کو لینا، ٹھیک ہے نا. اچھا، او غضب یا غصے کی حالت میں، پھر بھی اس کے لیے فیصلہ کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. او جوع یا کیا ہے؟ بھوکا ہے غریب، ٹھیک ہے نا. او شبع یا زیادہ کھا چکا ہے. اور یہ بھوک اور جو بھوک کو کہتے ہیں، شب کہتے ہیں زیادہ کھانا، پیٹ بھرنے کو. شب زیادہ نہیں، پیٹ بھرنے کو. اور یہ بھوک اور پیٹ کا فل ہونا مفرطین، یہ دونوں افراد کی صورت میں ہوں، یعنی یہ حد سے زیادہ ہوں. بھوک ہے تو بہت نڈھال ہو چکا ہے بھوک سے، اور کھایا اتنا ہے کہ اب اٹھ نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، اس صورت میں کیا ہے؟ فیصلہ کرنا بھی قاضی کے لیے مکروہ ہے. او مدافعت الاخبثین، اخبثین تسنیہ ہے، ٹھیک ہے نا جی. اخبثین کا جب دفاع کر رہا ہو اس وقت بھی فیصلہ کرنا مکروہ ہے. بول اور غائط سمجھتے ہیں نا؟ بول اور غائط، بول اور غائط، بول یا غائط، بول آیا ہوا ہے یا غائط آئی ہوئی ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک کا زور ہے. یہ بیٹھ جائے فیصلہ کر کے ایک بار جاؤں گا، ٹھیک ہے نا. آدھی توجہ اس کی طرف ہے، آدھی فیصلے کی طرف ہے، تو فیصلہ کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. سردی ہے نا، سردی ہوگی کہ ایک بار جا فیصلہ کر کے ایک بار ہی جاؤں گا پھر، ٹھیک ہے نا، ٹھنڈا پانی ہوگا، تو یہ بھی مکروہ ہے. او وجع یا درد کی صورت میں بیٹھا ہو، درد ہو رہا ہے اسے جسم کے کسی اعضاء میں، تو پھر بھی اس صورت میں فیصلہ کرنا اس کے لیے کیا ہے؟ مکروہ ہے. ولو قضا مع وجود احدہما نافذا. اب سوال یہ ہے کہ بلا کہ درد کی صورت میں، مدافعت اخبثین کی صورت میں، اور افراط شب کی صورت میں، یا افراط جو کی صورت میں، یا ہم کے غم غضب کی صورت میں یہ فیصلہ کر دیتا ہے، یا اس کا فیصلہ نافذ ہوگا یا نافذ ہوگا؟ فرماتے ہیں نافذ ہو جائے گا. کراہت تھی نا، مکروہ ہے لیکن فیصلہ اس کا نافذ ہو جائے گا. اب یعنی ان کے متخاصمین کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کہیں تو نے ہم کی صورت میں، دوسرا کہے ہم کی صورت میں تو نے فیصلہ کیا ہے، چل میں نہیں مانتا. نہیں، اس کا فیصلہ نافذ ہے. والحمدللہ رب العالمین.